میرے دوستو، ہمارا پہلا چیپٹر ہے جڑواں فلسفے۔ یہاں پر یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ مادے سے مراد ہر وہ چیز جو جگہ گھیرے، وزن رکھے اور اسے ہم محسوس کر سکیں مادہ کہلاتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مادے میں حرکت و تبدیلی کی وجوہات مادے کی ساخت کے اندر ہی موجود ہوتی ہے، اور کچھ دوسرے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مادی چیزوں میں حرکت و تبدیلی بیرونی غیر مادی عوامل کی وجہ سے رونما ہوتی ہے۔ یہ عوامل نیت، خیال، ارادہ، اعمال، منافقت، نافرمانی وغیرہ ہوتے ہیں۔ تہذیب کے ابتدائی دور میں بھی یہی سوال انسان کے ذہن میں ابھرتا تھا کہ ان کے ارد گرد موجود مادی دنیا، یہ سلسلہ کائنات کیسے چل رہا ہے، ہمارے ارد گرد یہ تبدیلیاں کیسے رونما ہوتی ہیں۔ اس وقت کے لوگوں میں بھی دو ہی طرح کی رائے موجود تھی۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ مادے کی ساخت ہی ایسی ہے کہ اس میں حرکت و تبدیلی کا ایک خودکار نظام موجود ہے۔ ان لوگوں کو کہ اس خیال کو مادیت کا نام دیا گیا تھا۔ یہ ان لوگوں کا محض سادہ خیال تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آنے والی نسلوں نے اس خیال پر تحقیق اور اضافے کیے، جسے مادیت نے ایک باقاعدہ نظام فکر، سوچنے کے ایک ڈھنگ، کائنات کو جاننے کے ایک اسلوب کی شکل اختیار کر لی۔ اس پورے نظام فکر کو فلسفہ مادیت یعنی مٹیریلزم کا نام دیا گیا۔ ابتدائی دور کے اس زمانے کے کچھ دوسرے لوگ، جن کا خیال تھا کہ مادہ ایک مردہ، بے جان اور بے حرکت شے ہے، اس کو حرکت دینے کے لیے بیرونی عوامل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس زمانے میں بھی یہ بیرونی عامل تصور یا خیال مانا جاتا تھا، یعنی کوئی آئیڈیا اس کائنات کو متحرک رکھتا ہے۔ اس طرح کی سوچ کو خیالیت یا تصوریت کہا گیا۔ آنے والی نسلوں نے اس بنیادی خیال کو مزید دلائل سے مضبوط کیا، نئے خیالات کو اس دھارے میں شامل کیا، جس سے خیالیت ایک باقاعدہ نظام فکر بن گئی۔ اس کو تصوریت یا آئیڈیالزم کہا جاتا ہے۔ مادیت اور خیالیت کے فلسفوں نے چونکہ ایک ہی سوال کے دو جواب کی صورت میں جنم لیا، اس لیے انہیں جڑواں فلسفے کہا گیا۔ سوال تھا کہ مادہ کس طرح حرکت میں ہے، جواب تھے کہ اندرونی توانائی اور ساخت کی وجہ سے، یا دوسرا جواب تھا کہ بیرونی عمل کی وجہ سے۔ مادیت اور خیالیت دو الگ الگ، متضاد، مگر ریل کی پٹری کی طرح یا دو دریا کے کناروں کی طرح ہمیشہ ساتھ ساتھ چلنے والے فلسفے ہیں، بلکہ دنیا کو دیکھنے کے، زندگی کو سمجھنے کے، اپنے مسائل کا تجزیہ کرنے کے، اپنے سامنے رونما ہونے والے واقعات کو سمجھنے کے دو زاویے، دو نظریے، دو طریقے ہیں۔ یہاں تک کہ ہماری گفتگو میں پیش کیے جانے والے خیالات بھی یا تو مادیت کے نظریے کا اظہار ہوتے ہیں یا خیالیت کا۔ مثال کے طور پر کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ کرکٹ ٹیم نے میچ تکنیکی مہارت اور مربوط کوشش سے جیتا ہے تو یہ مادی اظہار ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ کرکٹ میچ قوم کی دعاؤں سے جیتا گیا تو یہ خیالیت کے فلسفے کی تصدیق ہے۔ میرے دوستو، سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کی 55% آبادی غربت کی لائن سے نیچے زندگی گزار رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مادیت کا زاویہ نظر رکھنے والے لوگوں کے مطابق غربت کی وجہ پسماندہ زرعی معیشت پر جامد رہنا، غیر ملکی مصنوعات کی درآمد سے سرمایہ کی صنعتی ممالک کو نکاسی، سرمایہ کی نکاسی سے ملک میں پیدا ہونے والے خلا کو قرضوں سے بھرنا اور ان قرضوں کے ساتھ آنے والی شرائط کو پورا کرنے کے لیے ملک کی پیداواری قوتوں کو کچلنا ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ امیر اہل سنت حضرت الیاس قادری فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں غربت اور بدحالی کی وجہ کعبہ شریف کی طرف ٹانگیں کر کے سونا، جوتے بے احتیاطی سے اتارنا اور غربت پیدا کرتے ہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ امیر اہل سنت حضرت الیاس قادری فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں غربت اور بدحالی کی وجہ کعبہ شریف کی طرف ٹانگیں کر کے سونا، جوتے بے احتیاطی سے اتارنا، جس کی وجہ سے جوتے کے تلوے آسمان کی طرف ہو جاتے ہیں اور غربت پیدا کرتے ہیں۔ تیسرے، نماز پڑھتے ہوئے بار بار ہلنا، ناک میں انگلی ڈالنا،
یہ ہیں غربت کے اسباب۔ میرے دوستو، تو یہ تھا ہمارا دوسرا چیپٹر۔